اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ صحابہ تو ہل گئے اس آیت پر، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ڈر گئے۔ اصولی بات آ رہی، حق ادا کرو، بٹ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا کوئی اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اصولی تقاضا ہے۔ ہاں، اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ تغابن 28واں پارہ سورہ تغابن میں آیت نمبر 16 میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہیں استطاعت ہو، جتنی کیپیسٹی اتنا تو کرو۔ اور استطاعت کو ہم نے سمجھا ہے وسعت میں۔ البقرہ آیت 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو وسعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وسعت بڑھتی ہے، کیپیسٹی بڑھتی ہے تو تقوی بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو جتنا ممکن ہے اتنا تو کرو، اور تقوی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ایک ایک بندہ مومن اپنی جگہ مضبوط بنے۔ کتنا؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، تمہیں موت بھی اسلام کی حالت پر آئے۔ واٹ از اسلام؟ ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، ٹوٹل سبمیشن۔ شادی ہو مسلمان بنو، میت ہو مسلمان بنو، بچہ پیدا ہو مسلمان بنو، کاروبار کرو مسلمان بنو، پارلیمنٹ میں بیٹھو مسلمان بنو، چیف آف دی آرمی سٹاف بنو مسلمان بنو، حکمراں بنو مسلمان بنو، صدر بنو مسلمان بنو، وزیر اعظم بنو مسلمان بنو، ایک باپ ہو تو مسلمان، ایک استاد ہو تو مسلمان، ایک تاجر ہو تو مسلمان۔ دس از ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ دس از اسلام۔ پوری زندگی ساحت میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات کے موقع پر اور نکاح کے خطبے میں بھی 4 آیات تلاوت فرماتے تھے، جن میں یہ آیت بھی شامل ہے، آل عمران آیت نمبر 102۔ پوری زندگی بھر کا لایا عمل، ہر مومن اپنی جگہ مضبوط ہو۔ اس کے بعد مومن اکیلے نہ بیٹھیں، جماعتی زندگی اختیار کریں، جڑیں۔ ہمارا دین اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا ہے۔ نماز با جماعت ہے، زکوٰۃ کا وصولی اور خرچ کا انتظام ہونا چاہیے اجتماعی، رمضان کے روزے ایک ہی وقت میں رکھ رہے ہیں، حج ایک ہی مقام پر جا کر ادا کرتے ہیں۔ اجتماعیت کا ہمارے دین میں مزاج ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے جڑو، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ ڈالو، فرقے نہ ہو جاؤ، تفریق نہ کرو، اللہ کی رسی کو تھامو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، خوشخبری سنو، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک حصہ سرا، ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا تمہاری طرف ہے۔ تھامے رہو گے، نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ تھامو اس کو۔ کیسے تھامے قرآن کو؟ قرآن کے حقوق ادا کرنے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ایک جامع کتاب ہے 1967 کا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اردو میں، انگلش میں، سندھی میں، فارسی میں، عربک میں، پرشین میں، فرینچ میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، نمبر 1 دل سے ایمان قرآن پر، زبان کے ساتھ دل سے ایمان۔ نمبر 2 اس کی باقاعدہ تلاوت۔ نمبر 3 اس کو سمجھنے کی کوشش۔ نمبر 4 اس پر عمل کی محنت، احکام کے نفاذ کی محنت۔ اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ 5 باتیں: ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل اور نفاذ کی محنت، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ یہ کتاب جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا قیمتی ہے۔ کیسے تھامیں؟ اس قرآن کے حقوق ادا کریں گے تو ہم قرآن پاک کو تھام سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اس رسی کو تھام سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ صحابہ کا دور یاد رکھیں، جب زمانے جاہلیت کا دور تھا، گھوڑا آگے بڑھا دینے پر جھگڑا، پانی پہلے پلا دینے پر جھگڑا ہوتا تھا نا، اس کو ذہن میں لے کر آئیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔
فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تم دشمن تھے، اللہ نے الفت دے دی، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تم آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، جہنم کی طرف چاہتے تھے، اللہ نے بچا لیا. اللہ تمہیں آیات واضح فرما کر دے رہا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. آج بھی دشمنیاں نہیں ہیں، آج بھی دل پھٹے ہوئے نہیں ہیں، آج بھی نفرتیں نہیں ہیں، آج بھی اعمال ایسے نہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے. واٹ از the solution but the Quran, that's it. اس قرآن نے دلوں کو جوڑا، اس قرآن نے محبتیں دی، اس قرآن نے بھائی بھائی بنایا. پھر وہ منظر زمین و آسمان نے دیکھے، ایک غزوے کا، ایک جنگ کا موقع ہے اور 3-4 افراد پانی کے لیے پکار رہے ہیں، پانی 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 پکار رہے ہیں، اور ایک پانی پلانے والے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے دوسرا، وہ پکارتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، وہ کہتے ہیں میرے اس بھائی کو دے دو. تیسرا پکارتا ہے، کہتے ہیں میرے اس بھائی کو دے دو. وہ پلانے والا جاتا ہے، تیسرا شہید ہو گیا، دوسرے کے پاس آتا ہے وہ شہید ہو گیا، پہلے کے پاس آتا ہے وہ شہید ہو گیا. پانی ویسے ہی رہا، یہ تینوں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے چاہے خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو. دس از قرآن، دس از دا امپیکٹ آف قرآن. آج اگر اس معاشرے کو سدھارنا ہے، گراس روٹ لیول سے تبدیلی اس قرآن کے ذریعے سے آئے گی. خدا کی قسم اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے. اچھا، جڑنے کے بعد کیا کرنا ایمان والوں نے؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. 3 باتیں بتائیں. تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. ویسے تو پوری امت نے کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا پوری امت کی ذمہ داری. اور یہ بات آئے گی 6 آیات کے بعد، آیت نمبر 110 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں سارے انسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. بڑے مشن کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے، چھوٹے کام کے لیے نہیں. ولا تکونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. اور اختلاف کب کرتے تھے لوگ؟ ضد کی وجہ سے. یاد ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد، تکبر، تعصب، مال اور جاہ کی محبت، منصب کی محبت کی وجہ سے انکار کرتے تھے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. قیامت کا بیان. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی علیہ السلام. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.